الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین کو شہید کروانے والا شخص یزید، جس نے صرف ایک تخت کے حاصل کرنے کے لیے حضرت امام حسین کو شہید کروا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد یزید کا کیا بنا؟ اس کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یزید کے اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یعنی کہ بنو امیہ کے خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج دنیا میں کہاں کہاں ہیں اور کس حال میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیے تاریخ میں پیچھے کی طرف چلتے ہیں، 150 سال پیچھے۔ یہ وقت تھا 430 عیسوی کا اور جگہ تھی آج کا سعودی عرب، بلکہ سعودی عرب بھی خاص طور سے حجاز کا علاقہ، اور یہاں پر پیدائش ہوتی ہے ایک انسان کی جس کا نام رکھا جاتا ہے عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف تھے، یہی عبد مناف آگے چل کے قریش کے سب سے بڑے قبیلے کے سردار بنتے ہیں۔ اس عرب کے سردار کے یہاں پر بہت ساری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مگر ان بہت ساری اولادوں میں سے 2 بیٹے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ہاشم اور دوسرے کا نام تھا عبد شمس۔ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، بلکہ ان دونوں کی پیدائش کے وقت ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے اس طرح پیدا ہوئے کہ ان دونوں کے جسم چپکے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے تلوار سے ان دونوں بچوں کو بیچ میں سے کاٹا تھا، اور ایک نجومی نے اس واقعے کے سننے کے بعد اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان دونوں بچوں میں اس عمل کی وجہ سے آگے جا کر کے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا، ان دونوں بھائیوں میں خطرناک دشمنی ہو گئی، جس کا آغاز ہوا صرف ان دونوں یا ان کی اولادوں سے نہیں، بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان دونوں بھائیوں میں عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں میں زیادہ شریف، پرہیزگار، نیک اور لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیچرلی ہاشم کو اپنے قبیلے کی لیڈرشپ مل گئی تھی۔ دوسری طرف جو عبد شمس تھا، وہ پیسوں کے معاملے میں یا پھر جو باقی پولیٹیکل معاملات تھے ان میں کافی زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ لیکن شروع سے ہی عبد شمس، جو کہ ہاشم کے بڑھتے ہوئے قد کو دیکھ کر نہ صرف ان سے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، بلکہ ہر معاملے میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور آگے نکلنے کی یہ کوششیں صرف یہ کمپٹیشن تک ہی نہیں رکا، بلکہ آگے چلتا رہا۔ مطلب اب عبد شمس کی اگلی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو ہاشم تھے، نسل میں آگے جا کر حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں، جو رشتے میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوا کرتے تھے۔ پھر ظاہر ہے ان کے گھر پہ ابو طالب یا پھر حضرت عبداللہ جیسے بیٹے پیدا ہوتے رہے، اور پھر سب سے آخر میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت امیر حمزہ ہوں، حضرت علی ہوں یا ان کے بیٹے حسن اور حسین ہوں، ان تمام کا ہی تعلق اسی خاندان سے تھا۔ مطلب یہ سب ہاشم کی اولاد تھے، اس لیے ان سب کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف عبد شمس کی نسل چلی تھی، اس کو عرب میں بنو امیہ کہا جاتا تھا۔ خاندان کے اندر بھی بہت سے مشہور صحابی، بہت سے اسلامی تاریخ لکھنے والے، کئی مشہور لوگوں نے اس خاندان میں جنم لیا، جیسے کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، جن کے نکاح میں باری باری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ نے بھی اسی خاندان میں جنم لیا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ، جس نے بنو ہاشم کے چراغ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ، جن کی کئی شادیاں ہوئی تھیں، ان کے 5 بیٹے تھے اور قریب 5 بیٹیاں تھیں۔ حضرت امیر معاویہ جب امیر المومنین بنے، یعنی کہ بنو امیہ کے خاندان سے حضرت امیر معاویہ کا تعلق تھا، اور جب ان کا آخری دور چل رہا تھا تو انہوں نے اپنی گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے بیٹے یزید کا نام دیا۔ حضرت معاویہ کے اس فیصلے کو اس دور کے مسلمانوں نے بالکل قابل قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی حکمران نے اپنے بیٹے کو اس طرح نامزد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ جو سینئر صحابی ہوا کرتے تھے، باقی جو سینئر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، ایک شورا بنائی جاتی تھی، اس شورا میں بیٹھ کر کے لیڈر کو چنا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے فوراً بعد جیسے ہی یزید نے گدی سنبھالی
तो फिर करबला का वो दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। दरअसल उसने गद्दी संभालने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन से बैत तलब की। ज़ाहिर है कि यज़ीद को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जब तक हज़रत इमाम हुसैन या उनके साथी यज़ीद के हाथ पर बैत नहीं कर लेते हैं, मतलब यज़ीद को एक खलीफा और हुक्मरान नहीं मान लेते हैं, तब तक बाकी आम लोगों की नज़रों में उसकी ये गद्दी हिलती धुलती रहेगी। इसलिए उसने हज़रत इमाम हुसैन को अपने फेवर में करने के लिए उनकी बैत लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी बैत करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान के 72 लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, जबकि बाकी बची हुई औरतों को कैद कर लिया गया। करबला के बाद भी यज़ीद सिर्फ़ यही नहीं रुका, बल्कि उसने अपने ख़िलाफ़ मुसलमानों की तरफ से उठने वाली बगावतों को कुचलने के लिए मक्का मदीना जैसे मुक़द्दस शहरों का भी घेराव किया, बल्कि उनके ऊपर हमले किए। जैसे कि हिस्टोरिकल एविडेंस से क्लियर पता चलता है कि यज़ीद की फ़ौज मक्का शहर की तरफ गई और उसने मक्का शहर का घेराव किया, वहाँ हमले किए। मक्के के अंदर मौजूद खाने काबा को भी नुकसान पहुँचा था, ऐसी रिवायतें मिलती हैं। मक्का मुकर्रमा का ये घेराव 683 ईस्वी में, मतलब उस वक़्त तक जारी रहा जब तक ख़ुद यज़ीद की मौत ना हो गई। अब बात करें यज़ीद की औलादों की, तो तारीख़ में उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। इनके तीनों बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम मुआविया सेकंड था, जबकि बाकी बचे हुए 2 बेटों का नाम खालिद और अब्दुल्ला था। अब बात करते हैं यज़ीद की औलादों की और तारीख़ में मौजूद उसके 3 बेटों और 1 बेटी की। उसके 3 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम मुआविया सानी था, यानी कि जिन्हें मुआविया सेकंड भी कहा जाता है, जबकि बाकी बचे हुए 2 बेटे, जिनमें एक का नाम खालिद और एक का नाम अब्दुल्ला था। यज़ीद की बेटी का नाम अतीक़ा था। यज़ीद के मरने के बाद यज़ीद की ये हुकूमत ऑटोमेटिकली तौर पर यज़ीद के बेटे मुआविया सानी, यानी जिन्हें मुआविया सेकंड भी कहा जाता है, उनकी तरफ शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ अरसे, कुछ वक्त की ही हुकूमत के बाद उनको जहर दे दिया गया, और तारीख़ इस बात पर गवाह है कि यज़ीद के बेटे मुआविया ने हुकूमत की गद्दी को, तख्त को सिर्फ़ ये कह कर के छोड़ दिया था कि मैं उस तख्त पर बैठने के लिए तैयार नहीं जिस तख्त के नीचे हज़रत हुसैन का खून हो। मुआविया सानी ये बात अच्छी तरीक़े से जानते थे कि उनके बाप यानी कि यज़ीद ने हज़रत इमाम हुसैन और बाकी अहले बैत का कत्ल किया है। इसी वजह से वो अपने बाप बल्कि इस हुकूमत के तख्त से भी नफ़रत करता था। अब यज़ीद के बेटे मुआविया सानी यानी कि मुआविया सेकंड की मौत हुई तो उस वक्त उसके जो भाई थे वो काफ़ी छोटे थे, जबकि उसकी ख़ुद की कोई औलाद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होकर उसके ख़ानदान की ही दूसरी शाख में चली गई, जिसे मरवानी शाख कहा जाता है। मतलब आप ये समझिए कि यज़ीद के कज़न्स, मतलब कि दूर के ताया चचा और बेटों, उनमें हुकूमत चली गई, जो ख़ानदानी तौर पर बनु उमैया के ही थे, मतलब अब्द शम्स की औलाद थे, मगर नीचे आकर ख़ास पीढ़ी से अलग हो चुके थे, जिस पीढ़ी से यज़ीद का ताल्लुक़ था। अब गद्दी जिस इंसान के पास पहुंची उसका नाम था मरवान बिन हकम, जो रिश्ते में यज़ीद का चचाज़ाद भाई हुआ करता था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सल्तनत जब तक कायम रही, इसी मरवान बिन हकम की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही इस बादशाहत के हुक्मरान बनते रहे। आइए अब बात करते हैं इस बारे में कि आखिर यज़ीद की नस्ल के साथ आगे क्या हुआ। तो सबसे पहले जो उसकी बेटी थी, मतलब कि अतीक़ा, उसकी शादी मरवान के बेटे अब्दुल मलिक से करवा दी गई थी, जिसके हाथों में अब ये सल्तनत जा चुकी थी। आगे जाकर यही अब्दुल मलिक अपने बाप मरवान के बाद इस सल्तनत का अगला हुक्मरान भी बना था, और माना जाता है कि यज़ीद की बेटी अतीक़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान की सबसे पसंदीदा बीवी हुआ करती थी। रही बात यज़ीद के बेटों की, तो उसके बड़े बेटे मुआविया सेकंड की मौत हो चुकी थी, और बाकी जो बचे हुए बेटे थे, इन्हीं दोनों बेटों से यज़ीद की आगे की नस्ल चली। कहा यह भी जाता है कि हज़रत इमाम महदी के ख़िलाफ़ जो लश्कर जंग लड़ने के लिए निकलेगा, जिसका बादशाह सुफियानी होगा, वो भी यज़ीद की औलाद खालिद और अब्दुल्ला की नस्ल में से होगा। बहुत से तारीख़ लिखने वालों ने यह भी लिखा है कि अगर हम छानबीन करने की कोशिश करें तो हमें तारीख़ी तौर पर यह भी पता चलता है कि यज़ीद के इन दोनों बेटों की जो औलादें हैं वो आज के दौर में सीरिया के इलाक़े में ही पाई जाती हैं, जो वक्त के साथ साथ लोकल आबादी या बाकी के जो अलग अलग कबीले थे उनके साथ घुल मिल चुके थे। अब बात करें अगर उमैया ख़ानदान की दूसरी लाइन की, मतलब जिसमें यज़ीद के बेटे की मौत के बाद हुकूमत ट्रांसफ़र हो गई थी, जिन लोगों ने आखिर तक
لمبے وقت تک اس خاندان کی حکومت کری، ان کی اولادیں یا ان سے جڑے ہوئے لوگ آج کے دور میں آپ لوگوں کو دنیا کے کئی علاقوں میں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 750 عیسوی میں عباسیوں کی لیڈرشپ میں مسلم دنیا میں ایک کرانتی آئی، جس کرانتی کی تحت بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو اکھاڑ پھینکا گیا۔ مگر مسلم دنیا کا کنٹرول لینے کے بعد عباسیوں نے بنو امیہ سے بدلہ لینا شروع کیا اور چن چن کے ان کے شہزادوں یا ان کے خاندان سے جڑے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب بندہ چاہے بنو امیہ کے اس خاندان سے ہو جس خاندان سے یزید تعلق رکھتا تھا، یا پھر اس نسل سے جس سے مروان بن حکم تعلق رکھتا تھا، بنا کسی بھید بھاؤ کے بنو امیہ کے شہزادوں اور لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا۔ مگر ایسے ماحول میں اس خاندان سے جڑے بہت سے شہزادے اور لوگ چھپتے چھپتے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب بھی رہے اور دنیا میں الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، اور آگے کی زندگی انہوں نے وہاں پر گزارنی شروع کر دی تھی۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں سوڈان دیش میں کچھ ایسے قبیلے پائے جاتے ہیں جن کے دعووں کے مطابق وہ سلطنت بنو امیہ کی آخری حکمران مطلب کہ مروان سیکنڈ کی اولادوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی حکمران کے پوتے کی کچھ نسلیں آج اسپین میں بھی پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک فیملی جو کہ کونا فیملی کہی جاتی ہے، اس فیملی نے ہندوستان کے ساؤتھ انڈیا کے تمل ناڈو میں آ کر کے رہنے لگے۔ ایسا وہاں کے لوگوں کا کلیم ہے کہ وہ بنو امیہ کے آخری حکمران یعنی کہ مروان سیکنڈ کی اولادوں میں سے ہیں۔ آج کی ہم اپنی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے، اور آپ کمنٹ کر کے بتائیے اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔